الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہ العالمین المخاطب بطہ و یاسین الذین سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیت اللهم صل الطیبین على محمد وعلى محمد وأهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنه إسرهم وأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على اللهم صل على محمد آل محمد فی الفرج. اس سے قبل کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، میں بھی آپ تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے بھائی ذیشان اور ان کے تمام متعلقین اور ان کے تمام مرحومین اور اس کے علاوہ علماء فقہاء اور شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص آیت اللہ علامہ سید محمد سعید الحکیم جن کا حال میں انتقال ہو گیا ہے، ان سب کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان سب کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ اعراف کے جو قرآن حکیم کا 7واں سورہ ہے، اس کی 157ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ مبارکہ اعراف کی اس 157ویں آیت میں پروردگار عالم اللہ کے رسول کا تعارف کروا رہا ہے اور اس ذمہ داری کو بیان کر رہا ہے کہ جو اس نے رسول کو دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس ذمہ داری کا بھی اعلان کر رہا ہے کہ جو اس نے رسول کے ماننے والوں کو دی ہے، اور آخر میں اس کا نتیجہ بیان کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ ہیں کہ جو اتباع کرتے ہیں ایسے رسول کی کہ جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے. اور یہ وہ شخصیت ہے جس کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے کہ جس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے توریت اور انجیل میں لکھ دیا تھا. توریت اور انجیل میں اس کا ذکر پہلے سے موجود تھا، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ نیکیوں کا حکم دے گا، برائیوں سے لوگوں کو روکے گا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ ان لوگوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال قرار دے گا، خراب اور خبائث چیزوں کو حرام قرار دے گا. وَيَضَعُ عَنْهُ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جس بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان سب سے انہیں آزاد کرے گا. پس فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بس وہ جان لیں کہ جو اس ایسے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی نصرت اور مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، سو وہ جان لیں کہ اگر یہ سب کچھ وہ کریں گے تو یقیناً کامیابی ان سے ہمکنار ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، جس موضوع کا مجھے کہا گیا ہے وہ یقیناً بہت مشکل موضوع ہے، اور یہ کہ اس کا ایک مختصر وقت میں جو ہے وہ بیان کرنا بہت ہی بڑا چیلنج ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو کسی حد تک آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ اور گزشتہ سال جو مجلس تھی ہمارے برادران کی، اس سے متصل چند باتیں جو ہیں وہ ہو جائیں جو کہ یقیناً آپ کے حافظے میں اور آپ کے یادداشت میں ہوں گی کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ سال گزارش کی تھی۔ تو اسی سے بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اس آیت کی روشنی میں۔ اگر کلی طور پر ظاہر ہے خود آیت کا پیغام مفصل ہے، لیکن اگر کلی طور پر آیت کے اجمالی پیغام کے اوپر غور کیا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان زندگی میں کر رہا ہے اس کی قبولیت کے لیے اللہ کی طرف سے شرط کا نام اتباع رسول ہے۔ یعنی جو کچھ بھی کرنا ہے، جو کچھ بھی کہنا ہے، جتنے بھی انسان کے فرائض ہیں، جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں، کچھ چیزوں کو کرنا ہے، کچھ چیزوں سے بچنا ہے، کچھ چیزوں کو استعمال کرنا ہے، کچھ چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، کچھ ایسے پریشانیاں ہیں جن سے نجات حاصل کرنی ہے۔ ان ساری چیزوں کے لیے انسان کو فارمولا اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ تمہیں اتباع رسول کرنا ہے۔ رسول کا اتباع کرو گے تو یہ تمام تر چیزیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ نیکیوں کی طرف بھی جانا ہے تو بھی اتباع رسول کے ذریعے سے جانا ہے، برائیوں سے رکنا ہے وہ بھی اتباع رسول کے ذریعے سے ہوگا، پاک چیزیں تلاش کرنی ہے رسول بتائے گا کیا چیز پاک ہے، خبائث سے بچنا ہے رسول نشاندہی کرے گا کہ کیا چیز خبیث ہے، بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہو اس بوجھ سے نجات چاہیے رسول تمہیں نجات دلائے گا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو ان زنجیروں کو توڑنے کا فارمولا بھی رسول ہی بتائے گا۔ اس کے لیے یہ چاہیے کہ رسول پر ایمان لاؤ، ان کی عزت کرو، ان کی نصرت کرو اور اس نور کا اتباع کرو کہ جو ان کے ساتھ میں نازل ہوا ہے تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو سکو، کامیابی تمہارے پاس آ جائے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اتباع رسول کا فارمولا آزمانے کے بعد انسان کامیابی سے ہمکنار ہو سکے گا۔ اب عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ یہ اتباع رسول کے فارمولے کے اوپر چلنے کے لیے ہی اللہ کا فریضہ ہے، اس لیے کہ تقاضا اللہ کا ہے کہ اتباع کرنا ہے، تو اب اللہ ہی کا فریضہ ہے کہ اس اتباع کا صحیح طریقہ، اس اتباع کا صحیح راستہ بھی وہی ہمیں مہیا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے ممکن ہے آپ تمام سامعین بیٹھے ہیں اور میں آپ کے سامنے کوئی گزارش کر رہا ہوں، تو اگر میں آپ سے یہ کہوں، بڑی سامنے کی مثال ہے، ہم اس چیز کو اکثر ہمارے ورکشاپس میں استعمال بھی کرتے ہیں، آپ لوگ بھی ریلیٹ کر سکیں گے۔ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے میں دوران مجلس یہ کہوں کہ آپ لوگ ایک کاغذ اور ایک قلم لے لیجئے اور ایک درخت کی شکل بنا لیجئے، اور پھر جب آپ لوگ بنا لیں تو آپ سب جو ہے وہ دکھائیں کہ آپ نے درخت کی کیا شکل بنائی ہے، تو یقیناً بالیقین 100% گارنٹی کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے اتنے مختلف درخت کی شکلیں بنی ہوئی ہوں گی،
اور کسی دو آدمیوں کے شکل جو ہے وہ بالکل ایک طرح کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ انسانی تقاضا ہے کہ انسان کو جو چیز کا حکم دیا جائے گا اور جس حکم کو عمل کرنا ہے، اس میں چونکہ فاصلہ آ گیا ہے حکم دینے والے اور عمل کرنے والے میں، لہذا عمل کرنے والا جس طرح سے اس حکم کا ادراک کرے گا، اس بات کو سمجھے گا، اسی طرح سے اس پر عمل کرے گا۔ جبکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ رسول کا اتباع کرنا ہے، تو اب اگر یہ لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ اتباع رسول کیسے کرنا ہے، تو پھر جتنے انسان ہیں اتنے مختلف طریقے کے اتباع نظر آئیں گے، اور ہر ایک یہ کہے گا کہ ہم نے اپنے ادراک، اپنی سمجھ، اپنے فہم کے مطابق اتباع رسول کر لیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس ذمہ داری کو بھی اٹھایا ہے کہ اتباع رسول کیسے کرنا ہے، اس چیز کا بھی اعلان کر دیا کہ اتباع رسول کیسے حاصل ہوگا، کس طرح سے، کون سا وہ عمل ہوگا اور کون سی وہ زندگی ہوگی اور کون سی وہ لائف سٹائل ہوگی کہ جسے اتباع رسول کا مصداق قرار دیا جا سکے گا۔ تو عزیزان محترم، اس مسئلے کا حل لینے کے لیے آئے ہم 60 ہجری کے رجب کے مہینے میں امام حسین علیہ السلام کے کلام پر غور کرتے ہیں، تو اس سے اس مسئلے کا حل بھی مل جائے گا، یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اتباع رسول کس چیز کا نام ہے، اتباع رسول کی حقانیت، اس کی حقیقت، اس کا صحیح مصداق کون ہو سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلتے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کو مراسلہ، اپنا وصیت نامہ دے کر کے جا رہے ہیں، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ مدینہ، اپنا گھر، اپنا وطن ترک اس لیے کر رہا ہوں کہ اریدو ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیرو بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے مدینے کو ترک کر رہا ہوں اور کربلا جا رہا ہوں، اور میری نظر میں یعنی معصوم امام علیہ السلام کی نظر میں بس دو سیرتیں ہیں کہ جنہیں قابل عمل قرار دیا جا سکتا ہے، یا رسول کی سیرت ہے یا علی کی سیرت ہے، یعنی امر بالمعروف یا رسول کی سیرت میں ملے گا یا علی کی سیرت میں ملے گا، اور کوئی تیسری سیرت نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر کہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی اتباع رسول کا تقاضا کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو اس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے بتایا یا رسول کی سیرت ہے یا علی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ رسول کی سیرت یا علی کی سیرت وہ نظر آئے گی امام حسین علیہ السلام کے اقدام کے اندر۔ اب امام حسین علیہ السلام کا اقدام جو ہے وہ کہاں پر پیش آ رہا ہے، اور اس پر قابل غور بات ہے، آپ لوگ جلدی سے میری بات تک پہنچ جائیں گے، اس لیے میں تمہید میں زیادہ دیر نہیں گزارنا چاہتا ہوں، اپنے اصلی مطلب سے جلدی سے جلدی نزدیک ہو جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک رسول کے زندگی کا واقعہ ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ راوی ہیں، سب سے زیادہ راوی اس حدیث کے ہیں، لیکن افسوس کی بات اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں سب سے زیادہ راوی ہونے کے باوجود، سب سے زیادہ نقل کرنے والے ہونے کے باوجود مسلمان اس حدیث سے بے خبر ہیں۔ جب ان کے علماء بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو مسلمان بڑے حیرت سے یہ حدیث سنتے ہیں اور اس حدیث کے اوپر بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے، اس کے معانی اور مفاہیم کے اندر الجھ جاتے ہیں، جبکہ یہ سیرت رسول میں، زندگی پیغمبر میں سب سے زیادہ معروف حدیث ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ حدیث ہے غدیر، کہ جس کے سب سے زیادہ راوی ہیں۔ ابھی تک لفظ مولا کا مطلب مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ عزیزان محترم، بس جلدی سے آ جائیے آپ اسی حدیث سے لے کر کے واقع کربلا تک کہ
حدیث غدیر کے جس کے سب سے زیادہ راوی ہیں وہ تو سب کو معلوم ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں معلوم. اور واقع کربلا کے جس کے کوئی راوی نہیں، واقع کربلا کے جس کے کوئی راوی نہیں ہے، اس حدیث کے اور اس واقعے کے متعلق تو کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے متعلق ہر ایک کو معلوم ہے. اس کے متعلق ہر ایک شخص جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، کیوں پیش آیا، کس لیے پیش آیا. اس پر بھی بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ کس نے قتل کیا، کس نے نہیں کیا، کسے ذمہ دار بنایا جائے، لیکن اس سے انکار نہیں ہو پا رہا عزیزان محترم. حالانکہ آج کا دور کیا ہے؟ آج کا دور ہے فیک نیوز کا دور، جبکہ کتنی آسانی سے یہ ذرائع ابلاغ موجود ہے. اگر کوئی حکومت ذرائع ابلاغ بند کر دے تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے. اگر کوئی ظالم، کوئی جابر ذرائع ابلاغ بند کرنا بھی چاہے، ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ ہے، کسی نہ کسی طرح سے باتیں پہنچ جائیں گی. اس کے باوجود آج کے دور میں مسئلہ کیا ہے؟ فیک نیوز. جبکہ اس سے سابقہ دور کے اندر تو سارا میڈیا بھی حکومت کے ہاتھ میں ہوتا تھا. سارا میڈیا، سارے ذرائع ابلاغ حکومت کے ہاتھ میں ہوتے تھے. اگر حکومت نہ چاہے تو کوئی بات کسی جگہ سے دوسرے شہر تک بھی، دوسرے محلے تک بھی پہنچ نہیں سکتی تھی. لیکن اس کے باوجود کہ نہ تو وہ بات کسی اور جگہ پہنچ سکتی تھی، نہ اس کا وہ صحیح رنگ پیش کیا جا سکتا تھا. جس طرح سے بھی یزید چاہتا وہ اس چیز کو، اس امر کو، اس بات کو پہنچا دیتا، اس واقعے کو رنگ دے دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے باوجود کہ ذرائع ابلاغ یزید کے ہاتھ میں، اس کے باوجود کہ حکومت یزید کے ہاتھ میں، تخت و تاج یزید کے ہاتھ میں، سب کچھ یزید کے ہاتھ میں، اس کے باوجود کہ شام یزید کا بلکہ بنو امیہ کا گڑھ ہے، اس سب کے باوجود یہ آپ کی خدمت میں گزشتہ سال عرض کیا تھا کہ شام کی کیا تاریخ ہے، بنو امیہ وہاں کیسے پہنچے اور کس طرح سے اپنے قدم وہاں پر جمائے. تو اس سب کے باوجود یزید اپنے نیریٹو کو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. یزید اپنی بات کو، اپنے نیریٹو کو، اپنے بیانیے کو، اپنے نظریے کو لوگوں میں عام نہیں کر سکا. اس کے اپنے لوگ، بنو امیہ کے وفادار لوگ بھی اس نیریٹو کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ بنو امیہ کے اپنے لوگ بھی اس نیریٹو کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے؟ اس میں ایک ذات اقدس کا کردار ہے، بہت ساری ذوات کا، لیکن بالاخص ایک ذات اقدس کا کردار ہے جن کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. یعنی کہ اگر واقع کربلا کی حقانیت کو، واقع کربلا کی حقانیت کو ثابت کرنے میں کردار ہے زینب سلام اللہ علیہا کا کردار. واقع کربلا کی اصلی روح کو بیان کرنے کا، واقع کربلا کی روح کو لوگوں تک. دیکھیے، ہم خطاب کرتے ہیں، ہم مجلس پڑھتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں تو اپنوں کے اندر گفتگو کر رہے ہیں. میں جس مجمع سے مخاطب ہوں وہ مجمع اہل بیت علیہ السلام کو چاہنے والوں کا مجمع ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والوں کا مجمع ہے. جو بات میں کروں گا اس بات کو وہ قابل قبول سمجھ رہا ہے، پہلے سے ان چیزوں کو مانتا ہے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں preaching to the converted. لیکن کمال فصاحت زینب سلام اللہ علیہا یہ ہے کہ آپ نے اپنوں کے اندر، ماننے والوں کے اندر اور چاہنے والوں کے اندر خطبہ نہیں دیا ہے،
آپ نے خطبہ دربار یزید میں دیا ہے، اور دربار یزید میں دربار میں موجود تمام افراد یزید کے بلائے ہوئے ہیں، وہ مجمع یزید کا بٹھایا ہوا ہے، وہ مجمع یزید کا اکٹھا کیا ہوا ہے، وہ زینب سلام اللہ علیہ کا مجمع نہیں ہے، وہ زینب سلام اللہ علیہ کو ماننے والا مجمع نہیں ہے، وہ زینب سلام اللہ علیہ کے حمایت کا مجمع یا حمایت میں بولنے والا مجمع نہیں ہے، بلکہ آپ کی مخالفت آپ کے دشمن کا مجمع ہے۔ اس کے باوجود آپ نے یہاں پر کلام کیا، اور کلام کر کے کیا فرمایا؟ دیکھیے یہاں پر کچھ ابتدا میں گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے کلام کا اور کلام شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا تھوڑا سا اور لطف آپ کو مل جائے، اور اس کے بعد میں پھر جو ابھی موجودہ حالات چل رہے ہیں ان سے ریلیٹ یہ بات ہو جائے تو انشاءاللہ میری گفتگو کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زینب سلام اللہ علیہ نے یہ طرز کلام، طرز تخاطب اپنے بابا سے یقیناً وراثت میں پایا ہے، یقیناً صاحب نہج البلاغہ سے وراثت میں پایا ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر ناانصافی ہوگی اگر ہم یہاں پر اس بات کو، اس کلام کو روک دیں اور کہیں کہ اپنے بابا سے آپ نے طرز تخاطب، طرز کلام اور فصاحت و بلاغت ورثے میں پایا ہے، یقیناً آپ نے پایا ہے، لیکن منبر کوفہ پر علی نے خطبہ بعد میں دیا ہے، منبر کوفہ سے علی نے خطبے بعد میں دیے ہیں۔ سب سے پہلا خطبہ بعد از پیغمبر دینے والی ذات اقدس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے، اور اس کی سب سے پہلی راویہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ ہے، یعنی اپنے بابا سے فصاحت اور بلاغت بعد میں ورثے میں پائی ہے، اس سے پہلے اپنی والدہ سے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ خطبہ فدق نقل کر کے وراثت میں فصاحت اور بلاغت پائی ہے۔ عزیزان محترم، اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی کیا عظمت ہے، آپ کی کیا بلاغت ہے، آپ کی کیا فصاحت ہے، کہ آپ بھی دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر کے یہ خطبہ دے رہی ہیں، اور وہاں پر زینب سلام اللہ علیہ آپ کے ساتھ 5 سال کا سن ہے، اور اس سن میں آپ نے اپنی والدہ کے خطبے کو سنا ہے، اسے یاد کیا ہے، یاد کرنے کے بعد اسی خطبے کو نقل کیا ہے، اور اس کی اتنی تاکید بیان کی۔ ائمہ علیہ السلام بتاتے ہیں، ائمہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس خطبے کو یاد کراتے ہیں۔ یہ خطبہ فدق جو ہے یہ صرف ایک زمین کے حصے کے لیے، ایک باغ کے لیے خطبہ نہیں ہے، یہ دین کا تعارف، یہ دین اسلام کا تعارف ہے کہ حقیقی طور پر دین اسلام کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے پہلی بات۔ اب آئے دوسری بات، زینب سلام اللہ علیہ نے ایک خطبہ کوفے میں دیا ہے، دربار ابن زیاد میں۔ وہ خطبہ ابن زیاد سے مخاطب ہو کر نہیں دیا، بلکہ وہ خطبہ اہل کوفہ کو دیا ہے، یعنی یہ بتایا، یہ فرق واضح کیا ہے کہ ابن زیاد تم سے کوئی کلام، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے کوئی بات کی جائے، اہل کوفہ سے خطاب کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تم وہی لوگ ہو کہ جنہوں نے یہ دیکھا کہ میرے بابا امیر المومنین علیہ السلام میرے بابا امیر المومنین علیہ السلام نے اس جگہ کو، اس شہر کو، اس مقام کو دارالحکومت قرار دیا تھا، اور اس جگہ کو دارالحکومت قرار دیا۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، ویڈیو آپ جی تو اس جگہ کو، شہر کوفہ کو دارالحکومت قرار دیا، اور کوفے والے علی کو، خاندان امیر المومنین علیہ السلام کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے
اس طرح کے برتاؤ، اس طرح کا کردار ادا کی. یعنی یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے پاس اور تم علی کو جانتے ہو، علی کے خاندان کو جانتے ہو، اور اس کے باوجود تم نے اس طرح کی کا برتاؤ کیا حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ میں. یہاں پر جب اہل کوفہ سے خطاب کیا گیا، درمیان میں یہ بات عرض کر دوں کہ جب اہل کوفہ سے خطاب کیا گیا ہے تو ظاہر ہے یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے غداری کی. یعنی تو تمام تر کوفے والوں کا سے خطاب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات بھی واضح رہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دینے والوں میں بھی سب سے زیادہ افراد کوفے والے ہی تھے. حبیب ابن مظاہر کوفے کے تھے، مسلم ابن اوسجا کوفے کے تھے، زہیر قین کوفے کے تھے. یہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کو ساتھ دینے والے، آپ کے اوپر جانثار، آپ کے اوپر شہید ہو جانے والے زیادہ افراد بھی کوفے کے ہی رہنے والے تھے. اب یہاں کوفے سے لے کے اور دمشق تک، دربار یزید تک، اس درمیان پورے راستے شہزادی زینب خاموش رہی ہیں، انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا. اچھا، اور دیکھیے میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، تو کتابیں پڑھ کر کے آیا ہوں، تیاری کر کے آیا ہوں، نوٹس بنا کر کے آیا ہوں، ایک موضوع کو ذہن میں ترتیب کر کے لے کر آیا ہوں. اور ہر خطیب، ہر پڑھنے والا، ہر بولنے والے کی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ کتابیں پڑھ کر کے، مطالعہ کر کے، تیاری کر کے منبر کے اوپر آتا ہے. لیکن زینب سلام اللہ علیہا کوئی تیاری کر کے دربار یزید میں نہیں آئی ہیں، اس لیے کہ ابھی تو یزید کلام کرے گا. مجھے فرمائیے گا، ابھی یزید کلام کرے گا تو زینب سلام اللہ علیہا اس کے بعد کا جواب دیں گی. تو جب یزید نے کلام کیا ہی نہیں ہے، دربار یزید آیا ہی نہیں ہے، تو ابھی تو کوئی تیاری ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ معلوم نہیں کہ یزید کیا بات کرے گا. وہ تو جب دربار یزید میں وارد ہوئے اور وہاں وارد ہونے کے بعد میں یزید نے وہ کفریہ شعر پڑھے کہ جس کا آخری شعر آپ سب لوگوں کو یاد ہے، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. یہ تو ہاشم، بنی ہاشم نے ملک کے لیے، حکومت کے لیے کھیل کھیلا تھا، نہ تو کوئی خبر آئی ہے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے. یعنی یہ اعلان کفر ہے کس کے زبانی؟ اس شخص کے زبانی کے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ کہہ رہا ہے. تو بھائی وہ شخص کے جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا خلیفہ کہہ رہا ہے، اس کی زبان سے کفریہ الفاظ نکل رہے ہیں، سب لوگ سن رہے ہیں، خاموش ہیں، اس پر راضی ہیں کہ یہ کفریہ کلمات کہے جا رہے ہیں کہ بنی ہاشم نے تو یہ کھیل کیا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی. یہ اعلان ہے سرکاری. کوئی یزید نے 4 آدمیوں میں بیٹھ کر کے یہ بات نہیں کی ہے، دوستوں میں بیٹھ کر کے بات کی ہو کہ بعد میں کسی نے کہہ دیا کہ بھئی چلے فلاں جو ہے وہ دشمن ہو گیا تھا یزید کی مخالفت میں. نہیں، بھرے دربار میں یہ بات کر رہا ہے. یعنی یہ اعلانیہ پالیسی ہے حکومت کی، خلیفہ وقت کی پالیسی ہے کہ جو کفریہ کلمات بولی جا رہے ہیں. اور پھر بتا دیا کہ ہم تو بدر و احد کا بدلہ لے رہے ہیں، ہم نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا. عزیزان محترم، یہاں پر بھی بات کی نزاکت کے اوپر غور کیجئے گا. کفریہ اعلان کے بعد بھی پھر کیا ہوگا؟ یہ کفریہ اعلان ہو گیا، یعنی اپنے زبان سے یزید کفریہ کلمات ادا کر چکا. یہ کہہ چکا کہ اگر بدر اور احد میں میرے اجداد بدر و احد میں جو قتل ہوئے تھے زندہ ہوتے تو مجھے شاباشی دیتے. تو بدر و احد میں جو اجداد قتل ہوئے تھے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ بدر و احد میں یزید کے جو اجداد قتل ہوئے تھے وہ کس مذہب کے پیروکار تھے، کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ اگر وہ خوش ہوتے، یعنی مطلب کفر خوش ہوتا اسلام کے مقابلے میں. اب آئیں، اس سب کے باوجود ایک
روایت میں یہ کہ یہ خطبے سے پہلے ہوا تھا، ایک روایت میں خطبے کے بعد ہوا تھا. بہرحال اس نے ایک وہاں پر شخص موجود ہے دربار میں جو یزید سے یہ کہتا ہے کہ اس بچی کو، ایک بچی امام حسین علیہ السلام کی جو کوئی بھی نہیں ہو، اس بچی کو مجھے کنیزی میں دے دو. تو شہزادی نے کہا کہ یزید تم ایسا نہیں کر سکتے. اور یزید نے کہا کہ میں بالکل کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو شہزادی نے کہا کہ تم اس وقت تک یہ کام نہیں کر سکتے جب تک کہ مسائل میں یہ آپ لوگ سے بات پڑھی جاتی ہے، لیکن میں آپ کو اس کے نیا رخ دینا چاہوں. شہزادی نے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ تم میرے جد کا دین ترک نہ کر دو. کفریہ کلمات کہہ چکا ہے، یہ کہہ چکا کہ نہ وحی ہوئی ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، میرے اجداد بدر و احد کے زندہ ہوتے تو میرے اوپر خوش ہوتے، مجھے شاباشی دیتے. اس سب کے باوجود زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں کہ جب تک کہ تم میرے جد کے دین کے اوپر قائم ہو تم ایسا نہیں کر سکتے، آل رسول کو کنیزی میں نہیں دے سکتے. اس کے اوپر یزید خاموش ہو گیا. یہ بات ریئلائز کرنے کے بعد کہ اگر کفریہ کلمات کا اقرار کر لیا جائے، اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ ہاں میں نے رسول اللہ کا دین چھوڑ دیا ہے، تو پھر خلافت کس چیز کے اوپر کرے گا، حکومت کس چیز کے اوپر کرے گا. اپنے آپ کو دعوے دار تو رسول اللہ کی خلافت کا کہہ رہا ہے. لہذا اسلام ایک مجبوری ہے کہ جسے ترک نہیں کر سکتا، جس سے دامن بچا نہیں سکتا. عزیزان محترم، فتح مکہ کی بات بھی میں نے گزشتہ سال آپ کی خدمت میں کی تھی، لیکن ایک بات اس سے اور تھوڑی سی آگے بڑھ کر کے تاریخ اسلام کا ایک حوالہ جلدی سے اشارتاً دے کر کے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کی طرف آ جائیں. فتح مکہ کی بات کی تھی کہ بنو امیہ کس طرح سے اسلام مجبوری کے حالت میں اسلام میں داخل ہو گئے، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے اس بات کو یاد دلایا کہ میرے جد رسول اللہ نے تمہارے باپ اور تمہارے دادا کو آزاد کیا تھا، تو جو ہمارا آزاد کیا تھا، اور رسول اللہ کے بعد شریعت کی پاسداری، شریعت کی حفاظت رسول اللہ کا سچا جانشین کرے گا. جب جنگ بصرہ کا، جیسے جنگ جمل بھی کہتے ہیں، اختتام ہو گیا اور مولا علی علیہ السلام کو فتح حاصل ہو گئی، اس لیے کہ باقی جو مقابل پر تھے وہ میدان چھوڑ کر کے جا چکے تھے. تو مولا علی کی طرف جو لڑ رہے تھے اس میں دو طرح کے افراد تھے. کچھ ایسے تھے جو مولا علی کو خلیفتہ بلا فصل مانتے تھے. آج کل اس پر بھی ایک ہنگامہ ہے، اگر خدا نے توفیق دی تو آگے چل کر کے اشارتاً ایک بات اس پر بھی عرض کروں گا. خلیفتہ بلا فصل مانتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو آپ کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے. بہرحال دونوں مولا علی کی طرف تھے. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مولا جنگ ختم ہو گئی ہے تو اب مال غنیمت ہمیں ملنا چاہیے. تو ظاہری بات ہے کہ ابھی تک تو جتنی جنگیں ہوئی تھیں وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہوئی تھی، تو جب جنگ ختم ہوتی تھی تو مال غنیمت ملتا تھا. مولا علی علیہ السلام نے کہا خبردار جو کسی نے مال غنیمت لینے کی کوشش کی ہے. کیوں؟ یہ مسلمانوں کے درمیان، کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان جنگ ہے، یہاں پر مال غنیمت نہیں مل سکتا. اور اس لیے نہیں مل سکتا کہ اگر مال غنیمت بانٹا جائے گا تو حرم رسول اللہ میں کو کس کو مال غنیمت میں دیا جائے گا؟ جب مال غنیمت میں سے سب کچھ بانٹا جائے گا تو پھر انہیں کس کے حصے میں دیا جائے گا اور کیسے دیا جائے گا؟ لہذا یہ ممکن نہیں ہے. مولا نے منع کر دیا، کوئی مال غنیمت نہیں ملے گا. اور یہاں پر
یعنی شریعت کی پاسداری کر کے مولا نے بتایا کہ مال غنیمت نہیں مل سکتا. یہاں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بتانی ہے کہ تم بچی کو کنیزی میں نہیں دے سکتے جب تک کہ تم دین اسلام کو ترک کرنے چھوڑنے کا جو ہے وہ اعلان نہ کر دو. اب یزید کیا کہہ رہا ہے؟ یزید یہ کہہ رہا ہے، یزید یہ سمجھ رہا ہے کہ میری فتح ہو گئی. حالانکہ غور کیجئے گا اس بات پر، بہت سامنے کی بات ہے، بہت بنیادی بات ہے، لیکن غور طلب ہے کہ اگر فتح، وکٹری، کس سائیڈ نے جیت حاصل کی، کس کی ہار ہوئی، اس کا تعین کرنا ہے تو کیسے کیا جائے گا؟ کسی نے آ کے امام سجاد علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ کربلا میں کس کی جیت ہوئی، کون ہار گیا؟ امام نے پوچھا کہ اذان میں جا کر کے سن لینا، جس کے جد کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے سمجھ لینا کہ وہ جیت گیا، اور جس کے جد کا کوئی ذکر نہیں ہے سمجھ جاؤ کہ وہ ہار گیا. اس لیے کہ خلاصتاً بات یہ ہے، یزید کیا چاہتا تھا، حسین کیا چاہتے تھے؟ حسین چاہتے تھے کہ دین بچ جائے، دین بچ گیا. یزید چاہتا تھا کہ حسین بیعت کر لیں، حسین نے بیعت نہیں کی، سب کچھ کر دیا. خواجہ معین الدین چشتی نے کہا نا، سر داد نہ داد دست در دست یزید. سر دے دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. یعنی یزید چاہتا تھا کہ ہاتھ دے دے، ہاتھ نہیں دیا. سر دے دیا، جان دے دی، لیکن بیعت کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، بیعت کے نہیں کی. تو اب یزید کیا کہہ رہا ہے؟ یزید یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور میرے ساتھ کیا کیا. تو اب شہزادی سلام اللہ علیہ نے قرآن کی آیت پڑھی. دیکھیے یہی تو فرق ہے اہل غدیر میں اور اہل ثقیفہ میں، اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اہل غدیر ہے تو پھر اسے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جب کلام رسول ہوگا، کلام آل رسول ہوگا، تو یا اس میں اللہ کی آیت ہوگی یا معصوم کا فرمان ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن جب اہل ثقیفہ کو دیکھنے جائیں گے تو چاہے ثقیفہ بنی ساعدہ ہو، چاہے اس کے بعد ہو، چاہے یزید کا بننا ہو، چاہے یزید کے کلام ہو، چاہے کسی اور کے بھی کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پر آیا ہے، تو اس کے پاس سے نہ کبھی کوئی آیت ملے گی، نہ کبھی کوئی حدیث ملے گی، صرف اپنی باتیں ہوں گی. اور اگر حق اور حقانیت جاننا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کرتی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. جان لے یہ کافر. سورہ مبارکہ آل عمران کی 178ویں آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے جان لے یہ کافر کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے انہیں ڈھیل دے دی ہے اس لیے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے، نہیں، بلکہ وہ جان لیں کہ یہ تو ہم نے انہیں وقت دیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں. اس لیے کہ بھاگ کر کے جاؤ گے کہاں؟ آخر میں تو اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، وہاں پر اللہ نے دردناک عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے. کچھ بھی کر لو دنیا کے اندر، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے. عزیزان محترم، بس میں چند جملے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کے بیان کرنا چاہتا ہوں، اشارہ کرنا چاہتا ہوں. باقی خطبہ آپ سب کے پیش نظر ہے، آپ سب بہتر جاننے والے ہیں، اور اس میں سے جو ابھی موجودہ حالات ہیں اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی گفتگو کو اختتام پذیر. عزیزان محترم، شہزادی سلام اللہ علیہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ یزید یہ جان لو کہ تم نے اس وجہ سے یہ فخر، یہ تکبر کا اظہار کیا اس لیے کہ تم نے قتل کر دیا، تو تمہیں یہ لگا کہ یہ تمہارے فیور میں بات ہو گئی ہے، تمہاری طرف بات ہو گئی، جبکہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ کافر یہ سمجھ لیں کہ ان کو جو ڈھیل دی گئی ہے اس سے
کوئی خیر نہیں ہے، اور یہ بتا دیا کہ یزید یہ جان لو کہ ہمارے ذکر کو مٹایا نہیں جا سکتا، یہ جان لینا کہ ہمارے ذکر کو مٹایا نہیں جا سکتا اور ہمارے یاد کو محو نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، سورہ آل عمران کی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ رزق کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی روحانی حیات ہے، نہیں، یہ حقیقی طور پر حیات ہے ان کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے پاس سے رزق بھی پا رہے ہیں۔ سمجھو ہمارے اللہ کے پاس سے رزق بھی پا رہے ہیں۔ اب عزیزان محترم، میں بس اپنے حقیقی اور اصلی مطلب تک پہنچ گیا اور چند ایک باتیں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس سے متعلق آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ بات کو تمام کر۔ دیکھیے، موجودہ حالات میں سب سے بڑی جو جنگ ہے اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ عقیدے، درست عقیدے سے متعلق، اس لیے کہ اس دور میں ہر طرح کے شک کو پیدا کیا جا رہا ہے، ہر طرح کے شک کو ابھارا جا رہا ہے۔ ایک فکر یہ ہے کہ بنو امیہ کے اچھائیاں بھی تھیں، انہوں نے اچھے کام بھی کیے تھے، تو ان کا آپ کیوں نہیں ذکر کرتے؟ ایک فکر یہ ہے کہ آپ کو ان کے اندر برائیاں ہی کیوں نظر آتی ہیں، آپ کو ان کے اندر اچھائیاں کیوں نہیں نظر آتی؟ تو اس کا جواب تو بہرحال واضح ہے کہ جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ اتباع رسول شرط ہے قبولیت اعمال کے لیے، تو پھر کسی نے کوئی بھی اچھا کام کیا ہو اگر، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے واقعے اور یہ تمام تر بات جو آپ کی خدمت میں نے رکھی ہے، اس سب سے یہ واضح ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، امام حسین علیہ السلام کے نزدیک کتنی اہمیت کے حامل ذات شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ بتایا کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کتنی اہمیت کے حامل ہے، کتنی بڑی اور اہم ذات ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، کہ جن کی وجہ سے مقصد امام حسین علیہ السلام دربار یزید میں یزید کے بٹھائے ہوئے مجمع کو بھی ماننا پڑا، جان لیا، ان کو حقانیت امام حسین علیہ السلام کا اندازہ ہو گیا۔ وہ لوگ یزید کے بٹھائے ہوئے، یزید کے بلائے ہوئے، یزید کے مخالف ہو گئے۔ بس عزیزان محترم، یہ طاقت زینب سلام اللہ علیہا کی، ایک مستور کی، ایک خاتون کی امام حسین علیہ السلام نے بیان کی، بتایا۔ اور ہمارا مکتبہ فکر، ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارے مسلک میں اہمیت بلکہ مرکزی کردار ان ذوات مقدسہ کا ہے کہ جو خواتین ہیں، چاہے وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہو، چاہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہو، چاہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو عزیزان محترم، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ان ذوات مقدسہ کا ماننے والا ہو، ان ذوات مقدسہ کا اعتقاد رکھنے والا ہو، ان کا احترام کرنے والا ہو، وہ اس منبر کے اوپر آ کر کے اور عورتوں کے خلاف ظلم کی نہ صرف یہ کہ مذمت نہ کرے، بلکہ الٹے ان ظلم کرنے والوں کی تعریف کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس منبر کو، کہ جو منبر مظلوموں کا ساتھ دینے والا منبر ہے، جو نصرت مظلوم میں ہمیشہ بولتا ہے، جو نصرت مظلوم کا پرچار کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس منبر کو استعمال کرے، اس منبر کے اوپر آ کر کے
ظالم کی طرفداری کریں، اس منبر پر آ کر کے قاتل کی طرفداری کریں، اس منبر پر آ کر کے ظلم کرنے والوں کی تائید کریں اور غیرت کے نام کے اوپر ظالم کی طرفداری کریں، قاتل کی طرفداری کریں۔ ایسے بولنے والے کی، ایسے خطاب کرنے والے کی سخت سے سخت تر مذمت ہونی چاہیے کہ جو ظالم کی، قاتل کی طرفداری، وکالت کرے، یہ کہے کہ جو فلاں شخص نے ظلم کیا اس عورت کے ساتھ، فلاں شخص نے اس عورت کا قتل کیا تو اس نے صحیح کیا، عزیزان محترم، اگر کوئی عورت بفرض محال گناہگار بھی ہے، فاحشہ بھی ہے، تب بھی کسی شریعت نے یہ اجازت نہیں دی کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کر کے اسے قتل کر دے، تب بھی اس کا قتل کرنا ناجائز ہوگا، حتیٰ کہ وہ خدا نخواستہ بدکار عورت بھی، تب بھی اس کا قتل کرنا کسی صورت میں شریعت کے روح سے کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، افسوس کی بات یہ ہے کہ جب صاحبان اقتدار، صاحبان ایوان اور ذمہ دار، جن لوگوں کو ذمہ دار ہونا چاہیے، جن کی آواز ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہے، وہ بھی اس طرح کی باتیں کریں تو پھر ایسی صورتحال میں کیسے ممکن ہوگا کہ اس ملک میں کہ جہاں پر اس طرح کی باتیں صاحبان اقتدار کریں، صاحبان جو ہے وہ علم کریں ایسی باتیں، تو اس ملک میں پھر کیسے ممکن ہے کہ خاتون اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسے حالت میں، ایسی جگہ پر، ایسے مقام پر خاتون اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے، جبکہ دربار یزید میں علی کی بیٹی تنہا کھڑے ہو کر کے دشمنوں کے دربار میں کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہی ہیں۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، کسی بھی طور سے زینب سلام اللہ علیہا کا مقابلہ کسی عورت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ میری یہ بات سے مراد کو یہ لے یا اس سے غلط مطلب یہ نکالے کہ کسی عورت کا مقابلہ زینب سلام اللہ علیہا سے کیا جا رہا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا کے ماننے والا، اعتقاد رکھنے والا کیسے یہ تصور کر سکتا ہے کہ کسی ظالم کی، کسی جابر کی، کسی ایسے کی طرفداری کرے کہ جو خواتین کے ظلم، قتل کو صحیح سمجھتا ہو، یا کسی بھی طور پر اس قاتل کو، اس ظالم کو بچانے کی صورت نکال رہا ہو۔ عزیزان محترم، یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ قاتل ذمہ دار ہوگا، ہمیشہ ظالم ذمہ دار ہوگا، مقتول اور مظلوم کو کبھی بھی ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ گزشتہ سال میں آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا ہوں۔ عزیزان محترم، بس آخری بات، اور میں نے بات کو تمام کر دیا، میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، یہ آپ کی خدمت میں گزارش کیا کہ خلیفتہ بلا فصل کے اوپر بہت لڑائی ہو رہی ہے، بہت مسئلہ ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے، ان کے احساسات، ان کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، تو یہ ان کی خدمت میں بیان کر دیا جائے، ان کے لیے یہ بات واضح کر دی جائے، کیونکہ یہ بات میں پہلے بھی اسی ایام اعزاء میں گزارش کر چکا ہوں، لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشہور واقعہ ہے مغیرہ ابن شعبہ، جو کہ امیر شام کا واقف کار تھا، دوست تھا، اور اس نے ایک مرتبہ امیر شام کے پاس گیا، اور جب وہاں سے لوٹ کر کے واپس آیا تو بہت غصے کی حالت میں تھا، اور اس نے بیٹے نے پوچھا کہ آپ کس بات پر اتنے ناراض ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بدبخت ترین، سب سے خراب انسان کے پاس سے واپس آ رہا ہوں۔ تو کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ امیر شام۔ تو بیٹے نے بڑے حیرت سے پوچھا کہ وہ تو آپ کے دوست ہیں، آپ ایسی بات ان کے متعلق کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب میں بات بتاؤں گا تو تم بھی یہی کہو گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے
اور میں نے امیر شام کو یہ سمجھایا کہ تم شیعوں کا قتل عام بند کر دو، تم شیعوں کو قتل کرنا بند کر دو، ختم کر دو، کیوں تم ابھی تک شیعوں کا قتل عام کیے جا رہے ہو جبکہ تمہاری حکومت مستحکم ہو چکی ہے، اب تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، تم شیعوں کا قتل عام بند کر دو۔ کہا ایسے میں ہماری باتیں ہوتے ہوتے اذان کا وقت ہو گیا، اذان آنے لگی۔ جیسے ہی اذان شروع ہوئی تو امیر شام نے مغیرہ سے کہا کہ دیکھو پہلا خلیفہ بنا اور اس نے اچھے کام کیے، وہ دنیا سے چلا گیا، اب کوئی اسے یاد نہیں کرتا۔ پھر دوسرا خلیفہ بنا اور اس نے بھی اچھے کام کیے، 10 سال وہ خلیفہ رہا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اب اسے بھی کوئی یاد نہیں کرتا۔ پھر تیسرا خلیفہ بنا جو ہمارے قبیلے کا تھا، وہ بھی 11 سال خلیفہ رہا اور وہ بھی مر گیا اور اب اسے بھی کوئی یاد نہیں کرتا، اور اب میں بن گیا ہوں اور میں بھی مر جاؤں گا اور مجھے بھی کوئی یاد نہیں کرے گا۔ پھر اس نے ایسا جملہ استعمال کیا کہ جو میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کتابوں میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ایسا جملہ اور ایسا لفظ استعمال کیا اس نے حضور کی ذات کے لیے کہ جو عالم جاہلیت میں لوگ رسول اللہ کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور یہ کہا کہ اس شخص نے دیکھو کہ وہ چلا گیا، مر گیا، لیکن 5 وقت اپنا نام اذان میں ڈلوا گیا، اور میں اس وقت تک شیعوں کا قتل عام بند نہیں کروں گا جب تک کہ میں اس محمد کا نام اذان سے نہ نکال دوں۔ عزیزان محترم، بنو امیہ تو یہ چاہتے تھے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان سے نکال دیا جائے۔ ہم نے علی کا نام اذان میں ڈال کر کے خلیفتوں بلا فصل کا اعلان کر کے یہ یقین دہانی کی ہے کہ علی کے نام کے اوپر جھگڑا بے شک ہوتا رہے لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ بچا رہے، اس لیے کہ جس طرح سے پوری زندگی علی نے ذات رسالت کو، ذات امیر المومنین نے ذات رسالت کو پوری زندگی بچایا تھا، اسی طرح سے آج علی کے نام نے محمد رسول اللہ کے نام کو اذان میں بچایا ہوا ہے۔ ورنہ آج بھی بنو امیہ کے وارثان محمد رسول اللہ کا نام اذان سے نکالنے کی کوشش میں ہے، چکر میں ہے، لیکن ہم نے علی کا نام ڈال کر علی کے نام کے اوپر جھگڑا کروا کر رسول اللہ کے نام کو اذان میں بچایا ہوا ہے۔ بس عزیزان محترم، میری بات تمام ہو گئی، وقت بھی تمام ہو گیا ہے، اور اب یہ ایام ہے سفر کے آغاز کے کہ جس میں اہل حرم شام میں داخل ہوئے۔ اہل حرم شام میں داخل، دیکھیے کوفے میں داخل ہوئے تھے تو وہاں پر لوگ صدقے کی کھجوریں پھینکتے تھے، شام میں داخل ہوئے ہیں تو اب صدقے کی کھجوریں کوئی نہیں پھینکتا، اب لوگ پتھر مارتے ہیں، اب لوگ کھولتا ہوا پانی پھینکتے ہیں، اب لوگ آگ برساتے ہیں اہل حرم۔ یہ ہے شام کہ جس کو رو کر سید سجاد فرماتے تھے کہ بس سب سے زیادہ مصیبت شام میں گزر گئی ہے، جب لوگ آگ برسا رہے تھے، کھولتا ہوا پانی پھینک رہے تھے، ہمیں اس حالت میں لایا گیا کہ جس حالت میں غلام بھی نہیں لائے جاتے ہیں۔ جب آگ میرے اوپر برسائی گئی تو امامہ جلنے لگا سید سجاد کہتے ہیں، اور امامہ جلنے لگا سید سجاد کہتے ہیں، اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، یہ اس عالم میں سید سجاد شام میں داخل ہوئے۔ کیا حالت ہے؟ بس عزیزوں، چند جملے مصائب کے سماعت فرمائیے، مجھے اجازت دے دیجئے، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ایک شخص بوڑھا امام کے پاس آیا، دربار یہ ہے بازار شام، بوڑھا آیا امام کے پاس اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے یزید کو اور بنو امیہ کو فتح دی اور آپ لوگ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذلیل کر دیا۔ امام نے رو کر فرمایا کہ اے شیخ یہ بتاؤ کیا تم نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، میں لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہوں۔ امام نے کہا کہ کیا آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کیا آیت مودت پڑھی ہے؟ کیا آیت مباہلہ پڑھی ہے؟ آیت خمس پڑھی ہے؟
کہنے لگا یہ ساری آیتیں پڑھی ہیں، مجھے معلوم ہے ان سب آیتوں کا، لیکن ان کا آپ سے کیا لینا دینا؟ امام نے فرمایا کہ وہ اہل بیت کے جن کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں وہ ہم ہیں، وہ قربا کے جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہم ہیں، وہ اللہ کے وہ رسول اللہ کے نفس کے جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہم ہیں، وہ ہمارے جد امیر المومنین ہے، وہ قربا کے جن کو حق خمس ہے وہ ہم ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ خدا کی قسم کھائیے کہ آپ ہیں، کہا خدا کی قسم میں ہوں۔ جب یزید کو معلوم ہوا کہ وہ شخص روتا ہوا اور آیا ہے تو اسے قتل کر دیا گیا۔ بس عزیزوں، دربار شام آ رہا ہے، بازار میں ہے، دربار شام آ رہا ہے، دربار شام آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص قریب آ کر امام سجاد علیہ السلام کو سلام کرتا ہے۔ امام علیہ السلام اسے، آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے، آپ اسے سر اٹھا کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ذرا پھر سے سلام کرنا۔ اس نے دوبارہ سلام کیا، امام کہتے ہیں تیسری بار سلام کرنا، اس نے تیسری بار سلام کیا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ امام نے کہا جب سے میرے بابا کی شہادت ہوئی ہے کسی نے مجھے تازیانہ مارا، کسی نے مجھے کوڑا مارا، کسی نے چلتا ہوا انگارہ پھینکا، لیکن ابھی تک کسی نے مجھے سلام نہیں کیا تھا، تو نے سلام کیا، تیرا سلام کرنا اتنا اچھا لگا۔ وہ کہنے لگا مولا میں سہل ابن سعد ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو سکے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ امام نے فرمایا کہ سہل بس ایسا کرو کہ کچھ چادروں کا انتظام کر دو، ماں بہنوں کے کھلے سر ہیں، ان پر چادریں ڈال دی جائیں۔ عزیزو، سہل چادریں لے کر آیا، چادریں ڈالی گئیں، جیسے ہی دربار کے داخلے پر پہنچے ادھر شمر کا حکم آیا چادروں کو دوبارہ چھین لو، دربار میں بے چادر ہی آنا ہوگا۔ بس عزیزو، میں نے بات تمام کر دی، صرف ایک جملہ اور سنیے، مجلس تمام ہے، گریہ کیجئے اور بات کو تمام ہے۔ عزیزو، جیسے ہی دربار میں وارد ہوئے یزید کی نظر بچی کے اوپر پڑی، بچی سے کہنے لگا تیرا کیا نام ہے؟ ارے یزید کا دربار، اہل حرم کی بچیوں سے پوچھا جائے کہ تیرا کیا نام ہے؟ عزیزو، اس سے بڑے کیا مصائب ہوں گے، اس سے بڑے کیا مصیبت ہوگی۔ ادھر یزید سے سکینہ نے کہا میرا نام سکینہ ہے۔ یزید کہنے لگا میں نے تو سنا ہے کہ تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا، تیرا بابا بہت چاہتا تھا۔ سکینہ رو کے کہنے لگی یقیناً بابا مجھے بہت چاہتے تھے۔ یزید نے کہا ہم تو اس وقت جانے جب ہم اس محبت کا ثبوت دیکھ لیں۔ تخت کے نیچے تشت میں سر حسین رکھا ہے، ادھر سکینہ نے ننھے ہاتھ بلند کیے، بابا محبت کا امتحان ہو رہا ہے، دربار یزید میں لاج رکھ لینا۔ ادھر تخت برآمد ہوا، سر حسین بلند ہوا، سکینہ کے ہاتھوں پر آیا، منہ پر منہ رکھ کے رونے لگی، ارے بابا یہ آپ کے گال نیلے کس الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بردیار سے دعا ہے کہ ہماری قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے انہی آنسوں کے صدقے میں گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے، مرحومین کے درجات کو عالی فرمائے، بالاخص بانی مجلس کے تمام مرحومین کو درجات کو عالی فرمائے، بانی مجلس کے رزق اور مال میں برکت عطا فرمائے، ان کے مزید اعضائے اہل بیت علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کی تمام حاجات پورا فرمائے، اور جو بھی حاضرین ہیں ان سب کو